علامہ محمد اسد کی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں سورہ الانعام کی تشریح کا انداز بہت علمی اور فلسفیانہ ہے، کیونکہ یہ سورہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، وحی اور آخرت پر بحث کرتی ہے۔ محمد اسد اس سورہ کو عقل اور مشاہدے کی سورہ قرار دیتے ہیں۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ انسان کو اندھی تقلید سے نکال کر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ وہ اسے مکے کے اس دور کی یادگار قرار دیتے ہیں جب اسلام کا مقابلہ قدیم مشرکانہ رسومات اور توہم پرستی سے تھا۔ پہلا نقطہ، توحید اور کائنات کا نظام، کاسمک آرڈر۔ اس سورہ میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کثرت سے بیان ہوئی ہیں، جیسے دانے کا پھٹنا، صبح کا نمودار ہونا، ستاروں کا نظام۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ کائنات میں موجود قوانین فطرت یعنی لاز آف نیچر دراصل اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ ان کے نزدیک سائنس اور مذہب الگ نہیں بلکہ کائنات کا مطالعہ انسان کو خالق تک لے جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، عقلی استدلال۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم کا ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر اپنے رب کو تلاش کرنے کا ذکر۔ محمد اسد یہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ انسانی عقل کے ارتقاء کی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے منطق اور مشاہدے کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جو چیز غروب یعنی ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ وہ ہے جو ان تمام مادی چیزوں سے بلند ہے۔ تیسرا نقطہ، وحی کی حقیقت۔ مشرکین مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا یا کوئی مادی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ محمد اسد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہدایت کے لیے معجزے نہیں بلکہ عقل اور ضمیر کی ضرورت ہے۔ وحی کا مقصد انسان کو ڈرانا نہیں بلکہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے انسانی شکل میں آتے بھی تب بھی منکرین اسے جادو ہی کہتے۔ چوتھا نقطہ، مشرکانہ رسومات اور توہم پرستی کا خاتمہ۔ اس سورہ کا نام الانعام یعنی مویشی اس لیے ہے کہ ان میں جانوروں کا ذکر ہے جنہیں مشرکین نے اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پر حلال یا حرام کر رکھا تھا۔ اسد صاحب اس حصے کو انسانی آزادی کا چارٹر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے خود پر بہت سی ایسی پابندیاں لگا رکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام انسان کو ان تمام من گھڑت زنجیروں اور تہمات سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ پانچواں نقطہ، زندگی کا مقصد اور جواب دہی۔ سورہ بار بار یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو۔ محمد اسد کے مطابق آخرت دراصل اس زندگی کا تسلسل ہے۔ جو شخص یہاں اپنی آنکھیں بند رکھے گا وہ وہاں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ سچی کامیابی اللہ کے مقرر کردہ صراط مستقیم پر چلنے میں ہے۔ تو اس سورہ کے موضوع جو ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ صرف ایک ہستی نہیں بلکہ کائنات کے تمام قوانین کا منبع ہے، آزادی فکر، یہ دوسرا موضوع ہے، اندھی تقلید کے بجائے دلیل اور مشاہدے پر یقین رکھنا، تیسرا انسان کی عظمت، انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرے، چوتھا دین کی سادگی، دین مشکل رسومات کا نام نہیں بلکہ اللہ کی بندگی اور اخلاق کا نام ہے۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت کو پانے کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں اور ذہن کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے اور انسان کی نجات اسی خالق کی بندگی میں ہے۔ علامہ محمد اسد کی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں سورہ اعراف کی تشریح کا مرکزی نقطہ تاریخ انسانی کا ارتقاء اور خیر و شر کی کشمکش ہے۔ محمد اسد اس سورہ کو ایک ایسی داستان کے طور پہ دیکھتے ہیں جو انسان کو اس کی تخلیق سے لے کر اس کے انجام تک کا پورا نقشہ دکھاتی ہے۔
محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ انسان کو یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ کے قوانین یعنی عالم فطرت اور اخلاقیات دونوں میں اٹل ہیں، اور جو قومیں ان قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ پہلا نقطہ، آدم اور ابلیس کا قصہ، انسانی نفسیات۔ محمد اسد اس واقعے کو محض ایک کہانی کے طور پہ نہیں بلکہ انسانی فطرت کی تمثیل یعنی ایلوگری کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک شجر ممنوع یعنی ممنوع درخت ان حدود کی علامت ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں۔ ابلیس وہ وسوسہ ہے جو انسان کو ان حدود کو توڑنے پر اکساتا ہے۔ گناہ کے بعد آدم کا توبہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے اندر اپنی غلطی تسلیم کرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی فطری صلاحیت موجود ہے۔ دوسرا نقطہ، اس سورہ کا نام الاعراف ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے۔ محمد اسد کی رائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق اور باطل کو پہچان تو لیتے تھے لیکن عملی طور پہ کسی ایک طرف پوری طرح مائل نہ ہو سکے۔ یہ مقام اس روحانی کشمکش کی علامت ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا نقطہ، رسولوں کی تاریخ اور قوموں کا زوال۔ اس سورہ میں حضرت نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ محمد اسد ان قصوں کو تاریخی فلسفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ قوموں کی تباہی کا سبب صرف کفر نہیں تھا بلکہ ان کی اخلاقی گراوٹ، معاشی ناانصافی جیسے قوم شعیب کا ناپ تول میں کمی کرنا اور تکبر تھا۔ جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر اخلاقی حدود پار کرتا ہے تو اللہ کا قانون مکافات عمل حرکت میں آ جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ کا میثاق، کووننٹ۔ آیت میثاق کا ذکر اس سورہ میں بہت اہم ہے۔ محمد اسد کے مطابق یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کی روح میں اللہ کی پہچان پہلے سے موجود ہے۔ یہ ایک فطری شعور ہے جو ہر بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے روز قیامت کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ ہمیں تو سچائی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پانچواں نقطہ، وحی اور عقل کا توازن۔ محمد اسد اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ قرآن بصیرت لانے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھے، اور وحی دی ہے تاکہ اسے زندگی گزارنے کا صحیح راستہ مل سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچا دین وہ ہے جو انسانی عقل اور وحی کے درمیان ٹکراؤ پیدا نہ کرے۔ سورہ اعراف کے اہم اسباق۔ پہلا، تخلیق انسان۔ انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی جو اس کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ دوسرا، شیطان کا کردار۔ شیطان باہر کی کوئی مخلوق نہیں بلکہ انسان کے اندر کا وہ تکبر ہے جو اسے حق سے روکتا ہے۔ تیسرا، سماجی انصاف۔ قوموں کی بقا ان کے اخلاقی رویوں اور انصاف پر منحصر ہے۔ چوتھا نقطہ، آخرت۔ یہ زندگی کے اعمال کا منطقی انجام ہے جہاں ہر انسان اپنے درجے کے مطابق جگہ پائے گا۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جو غلطیاں پچھلی قوموں نے کی، اگر آج کا انسان بھی وہی کرے گا تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ یہ سورہ ہمیں اپنے نفس کے ابلیس کو پہچاننے اور اللہ کی دی ہوئی فطری ہدایت پر چلنے کی دعوت دیتی ہے۔ علامہ محمد اسد کی تفسیر دی میسج آف دی قرآن میں سورہ انفال کی تشریح کا رخ زیادہ تر اخلاقی و نفسیاتی اصولوں اور اجتماعی نظم و ضبط کی طرف ہے۔ وہ اس سورہ کو جنگ بدر کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اسے حق اور باطل کے درمیان فرق کا عنوان دیتے ہیں۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ یہ ان اصولوں کا بیان ہے جن پر ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ پہلا نقطہ، مال غنیمت اور انسانی فطرت۔
سورہ کا آغاز مال غنیمت کے سوال سے ہوتا ہے۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں مادی چیزوں کی محبت ہے، لیکن قرآن نے انفال یعنی اضافی عنایت کہہ کے یہ واضح کر دیا کہ فتح کسی مادی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انفرادی فائدے پر اجتماعی مقصد کو ترجیح دینا ہی اصل تقویٰ ہے۔ دوسرا نقطہ، حقیقی مومن کی صفات۔ اس سورہ میں مومنوں کی ایک بہت خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ محمد اسد یہاں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے۔ سچا مومن وہ ہے جس کے عمل سے اس کا ایمان جھلکے اور جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ تیسرا نقطہ، جنگ کے اخلاقی ضوابط۔ سورہ انفال میں جنگ کے دوران ثابت قدمی اور اللہ کی مدد کا ذکر ہے۔ اسد صاحب اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف اسلحے یا تعداد پر نہیں بلکہ ان کی اخلاقی برتری اور نظم و ضبط پر ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اسلام میں جنگ کا مقصد زمین چھیننا نہیں بلکہ ظلم کو مٹانا اور امن قائم کرنا ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ کی غیبی مدد اور اسباب۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ محمد اسد کے مطابق اللہ کی مدد اکثر نفسیاتی حوصلے کی صورت میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی پوری طاقت اور سچائی کے ساتھ میدان میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور دشمن پر اس کی ہیبت بٹھا دیتا ہے، جیسے قرآن نے فرشتوں کی مدد سے تعبیر کیا ہے۔ پانچواں نقطہ، قیدیوں کے ساتھ سلوک اور امن کی خواہش۔ سورہ میں حکم ہے کہ اگر دشمن امن کی طرف مائل ہو تو تم بھی امن کا راستہ اختیار کرو۔ محمد اسد اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد جنگ نہیں بلکہ امن ہے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تعلیم و تربیت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں تاکہ دشمن کے دل بھی سچائی کے لیے کھل سکیں۔ سورہ انفال کے کلیدی نکات۔ موضوع پہلا ہے اللہ پر توکل، مادی اسباب سے زیادہ اللہ کی تائید اور مقصد کی سچائی پہ یقین رکھنا۔ دوسرا ہے نظم و ضبط، امیر کی اطاعت اور آپس کے اختلافات سے بچنا کامیابی کی شرط ہے۔ ایثار، مال و دولت کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو ترجیح دینا۔ مقصد حیات، فتنہ یعنی ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا۔ محمد اسد کے مطابق سورہ انفال ہمیں یہ سکھاتی ہے کامیابی کا راز روحانی قوت اور اخلاقی نظم و ضبط میں چھپا ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ جب وہ متحد ہو کر اور خالص نیت کے ساتھ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کائنات کی قوتیں ان کی مدد کرتی ہیں۔ علامہ محمد اسد کی تفسیر دی میسج آف دی قرآن میں سورہ توبہ کی تشریح دیگر روایتی تفاسیر سے تھوڑی منفرد ہے، کیونکہ وہ اس کے تاریخی پس منظر کو انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کا پس منظر محمد اسد کے مطابق، محمد اسد اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن کی وہ واحد سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ ان لوگوں کے لیے ایک الٹیمیٹم یا آخری انتباہ ہے جنہوں نے امن کے معاہدوں کو بار بار توڑا تھا۔ یہ غصے کا اظہار نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنے کا نام ہے۔ پہلا نقطہ، عہد شکنی اور اس کا انجام۔ اس سورہ کا بڑا حصہ ان مشرکین مکہ کے بارے میں ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی تھی۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں عہد کی پاسداری یعنی کیپنگ پرومسز سب سے اہم ہے۔ اگر دوسرا فریق بد عہدی کرے تو مسلمانوں کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے، لیکن اس میں بھی اخلاقی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ، جہاد اور قتال کا فلسفہ۔ سورہ توبہ میں جنگ کے احکامات کثرت سے ملتے ہیں۔ محمد اسد یہاں یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ احکامات
دفاعی یعنی ڈیفینسو نوعیت کے تھے۔ وہ ان آیات کو موجودہ دور کے دہشت گرانہ نظریات کے خلاف ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ جنگ صرف ان لوگوں سے ہے جو جارحیت کریں یا معاہدہ توڑیں۔ تیسرا نقطہ، منافقت کی پہچان۔ اس سورہ کا ایک بڑا حصہ منافقین یعنی ہپوکریٹس کے رویے پر بحث کرتا ہے، خاص طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہ جانا۔ محمد اسد کے مطابق منافقت صرف عقیدے کی خرابی نہیں بلکہ نفسیاتی کمزوری ہے۔ جب انسان آرام پسندی کو اصولوں پر ترجیح دیتا ہے تو وہ منافقت کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ چوتھا نقطہ، مسجد زرار کا واقعہ۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جو دراصل مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا مرکز تھی۔ محمد اسد اس واقعے سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ کسی بھی ادارے یا جگہ کی اہمیت اس کی عمارت سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ارادے سے ہوتی ہے۔ اگر نیت فساد کی ہو تو مسجد جیسی پاک جگہ بھی ناپسندیدہ قرار پاتی ہے۔ پانچواں نقطہ، توبہ اور اللہ کی رحمت۔ سورہ کے آخر میں ان 3 صحابہ کا ذکر ہے جو سستی کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ توبہ کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنا اور سچائی پر قائم ہو جانا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ خلوص دل سے رجوع کرنے والوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ سورہ توبہ کے بنیادی ستون۔ پہلا موضوع ہے سیاسی اختلافات، بین الاقوامی معاہدوں کی اہمیت اور بد عہدی کا انجام۔ دوسرا ہے سماجی ذمہ داری، مشکل وقت میں کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہونا، غزوہ تبوک کی مثال۔ زکوٰۃ و صدقات، معاشی انصاف کے لیے زکوٰۃ کی تقسیم کے 8 مصارف کا تعین۔ چوتھا، ایمان کی کسوٹی۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل اور قربانی کا نام ہے۔ محمد اسد کے نزدیک سورہ توبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مومن کو دوغلے پن سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ سورہ باطل کے خلاف 2 ٹوک موقف اختیار کرنے اور اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی برے خیالات اور بد عہد لوگوں کو پہچاننے کا سبق دیتی ہے۔ علامہ محمد اسد کی مشہور تفسیر دا میسج آف دا قرآن کی روشنی میں سورہ یونس کا خلاصہ۔ محمد اسد اس سورہ کو ایک مکی سورہ قرار دیتے ہیں جو بنیادی طور پہ انسان کے عقل اور فطرت کے درمیان تعلق پر بحث کرتی ہے۔ ان کے نزدیک اس سورہ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ کائنات میں موجود نظم و ضبط اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایک خالق ہے اور وہی اسی خالق کا پیغام ہے۔ وحی اور عقل کا ملاپ۔ سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ ہم نے ایک انسان کو وحی کے لیے چنا؟ محمد اسد کی تشریح۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کوئی جادو یا مافق الفطرت تماشا نہیں ہے بلکہ یہ انسانی عقل کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کا کلام انسان کی اپنی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ دوسرا نقطہ، کائنات کی نشانیاں، سائنس آف نیچر۔ اس سورہ میں سورج، چاند، دن اور رات کے بدلنے کا ذکر ہے۔ محمد اسد کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ ایک نشانی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ کائنات کتنے بہترین توازن کے ساتھ چل رہی ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ سب اتفاقیہ نہیں ہے۔ کائنات کی سائنسی حقیقتیں دراصل اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ تیسرا نقطہ، انسانی نفسیات اور آزمائش۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب آسانی آتی ہے تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ محمد اسد یہاں انسانی نفسیات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کتنا جلد باز اور ناشکرا ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ سچا ایمان وہ ہے جو خوشی اور غمی دونوں میں قائم رہے۔ چوتھا نقطہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ اور توبہ کا دروازہ۔ اس سورہ کا نام حضرت یونس کے نام پہ ہے۔
حالانکہ ان کا ذکر آخر میں آتا ہے۔ محمد اسد بتاتے ہیں کہ حضرت یونس کی قوم واحد قوم تھی جو عذاب کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ سبق: اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ غصے پر غالب رہتی ہے۔ توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا ہے، بشرط یہ کہ انسان سچائی کو پہچان لے۔ 5واں نقطہ: تقدیر اور عمل کی آزادی۔ سورہ یونس میں یہ پیغام واضح ہے کہ اللہ کسی پر زبردستی ایمان مسلط نہیں کرتا۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ محمد اسد کے مطابق اللہ نے انسان کو ارادے کی آزادی یعنی فری ول دی ہے۔ ایمان لانا ایک شعوری فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی دباؤ کا نتیجہ۔ اس سورہ کے جو موضوع ہیں وہ ہے نمبر 1 خالق کہ کائنات کا نظام ایک باشعور ہستی یعنی اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ دوسرا موضوع ہے قرآن، یہ کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ سچائی کا معیار ہے۔ تیسرا موضوع ہے دنیا، یہ ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں اپنے اعمال سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اور چوتھا نقطہ ہے برداشت، دین میں کوئی جبر نہیں، حق اور باطل واضح کر دیے جائیں گے۔ محمد اسد کی تفسیر کے مطابق سورہ یونس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، کائنات میں غور و فکر کریں اور یہ سمجھیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ یہ سورہ مایوسی کے بجائے امید اور اللہ کی وسیع رحمت کا درس دیتی ہے۔